السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعے موت سے قبل کے حالات کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ موت سے قبل کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو کہا جاتا ہے نزع کی کیفیت، عالم نزع۔ اور عالم نزع کے بارے میں احادیث مبارکہ میں دیگر جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے علاوہ ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے، فرمایا کہ لقنوا موتاکم بتلقین لا الہ الا اللہ۔ کسی شخص پر جب ایسی کیفیت طاری ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے شخص کو، اس دنیا سے جانے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب الفاظ تو ہیں تلقین کے، اور تلقین کے معنی بظاہر یہ سمجھے جاتے ہیں کہ ایک شخص کوئی کام نہیں کر رہا، اس کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، بھائی یہ کام کرو تم۔ ایک شخص کلمہ نہیں پڑھ رہا، اسے کہا جا رہا ہے کہ بھی کلمہ پڑھو۔ تو یہاں یہ معنی ہرگز نہیں ہے، تلقین کے یہ معنی نہیں کہ سامنے والے سے یہ کہہ رہے بھائی تم کلمہ پڑھو، نہیں، کیونکہ اس بیچارے پہ کیا گزر رہی ہے، کیا کیفیت ہے، وہ جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پتہ نہیں کس تکلیف دہ کیفیات سے وہ دو چار ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ تو اس سے کہیں کہ کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ رہا، اور خدا نہ خواستہ بغیر کلمہ پڑھے وہ اس دنیا سے چلا نہ جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو خاتمہ اس کا بالخیر ہونے کے بجائے خاتمہ بالسوء ہو جائے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب کسی شخص کا لگ رہا ہو، اندازہ ہو رہا ہو کہ اب ان کا آخری وقت ہے، اب یہ جانے والے ہیں حضرت، تو کیا کرو؟ لقنوا موتاکم بتلقین لا الہ الا اللہ۔ ایسے لوگوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو
لیکن تلقین کا طریقہ کیا ہوگا کہ 2 4 8 10 جو قریب میں بیٹھے ہیں ان سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو قریب میں بیٹھے ہیں لوگ وہ قدرے بلند آواز سے، تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے کہ سامنے والا سن لے، بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب چاروں طرف سے اس کو یہی آواز سنائی دے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کی زبان سے بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور اس موقع پر آدمی پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ تو تذکرہ ہو چکا ہے، اور کچھ مزید ایک چھوٹا سا واقعہ بزرگوں کا ذکر کر کے میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ احادیث محدثین میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں جن کا کام ہی شب و روز حدیث پڑھانا تھا، حدیث میں کہنا چاہیے حدیث کے سمندر میں غوطے لگانے والی شخصیت۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا سے تو ہر شخص کو جانا ہے، ان کا بھی آخری وقت آ گیا، اب شاگرد جمع ہیں، سوچ رہے ہیں کہ شیخ کو تلقین کیسے کریں کلمہ طیبہ کی۔ تو بڑی سوچ بچار کے بعد شاگردوں نے یہ طے کیا کہ فلاں حدیث سناتے ہیں۔ اب وہ حدیث سنانا شروع کی ان کے سامنے۔ اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث کے راویوں کا تذکرہ کہ یہ حدیث فلاں نے فلانے سے سنی، فلاں نے فلانے سے سنی، یکے بعد دیگرے وہی حدیث جو استاد محترم نے زندگی بھر پڑھائی، سال ہا سال پڑھاتے رہے، زندگی اسی میں گزر گئی، اور راویوں کے ناموں کے ساتھ۔ تو وہ تمام راویوں کے ناموں کا تذکرہ کیا، اور آخر میں یہ بتلایا کہ آخری راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ ابھی شاگرد یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ جو شیخ تھے جن کا آخری وقت تھا، ان کی زبان سے آخر میں ان کی زبان سے نکلا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ کلمہ طیبہ کی تلقین کی ہے شاگردوں نے۔ کس کو کی ہے؟ ایک ایسی بزرگ شخصیت کو، ایک ایسی بڑی شخصیت کو۔ میں نے عرض کیا کہ ان کا شب و روز کام ہی حدیث پڑھانا تھا، احادیث مبارکہ کو پڑھاتے ہوئے زندگی گزری ہے جی، محدثین کے استاد ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ کی تلقین کیسے کی جائے؟ شاگرد پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے شاگردوں کے دل میں بات ڈالی، ذہن میں بات ڈالی، اور وہ مسئلہ ان کا حل ہوا، الحمدللہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ہر نبی نے اسی کی تلقین کی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ کہ وہ اس بات کو پھیلائیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ تلقین کیجئے کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بات کی تلقین کی ہے، اور یہی وہ کلمہ تھا جس نے اثر کر لیا جادوگروں پر۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کے کہنے سے ٹاپ کلاس قسم کے جادوگر ہیں، جادوگروں کے بھی استاد ہیں، سب بڑے بڑے جادوگر سب۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے اپنے جادو کے وہ پیش کیے، کہنا چاہیے کمالات دکھانے شروع کیے، ایسا لگا کہ صاحب سانپ سب گھوم رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا سب کو نگل گیا، اور یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں اللہ کا نبی ہے، لہذا جادوگر ایمان لے آئے، جادوگروں پر اثر ہو گیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اب جب جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو
فرعون نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں، ارے کیا کر رہے ہو تم، یہ ارے تم نے یہ کیا، مجھے تم رب نہیں مان رہے، میرے علاوہ کسی اور کو رب مان رہے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سوچ لو سخت ترین سزا ہوگی۔ اور وہ سزا کیا ہوگی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، دیکھو میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا اور ایک پاؤں کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ کاٹا تو الٹا پاؤں، تاکہ تم لنگڑے لولے ہو جاؤ، اپاہج ہو جاؤ، کسی کام کے نہ رہو۔ اور صرف اسی پر کافی نہیں ہوگا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر تمہیں پھانسی ہوگی، اور پھانسی بھی کسی کونے کھدڑے میں جا کے نہیں ہوگی، کسی پھانسی گھاٹ پر نہیں، تمہیں پھانسی دی جائے گی کھجور کے درخت پر، اتنے سارے ہو، 300 400 جادوگر ہو، سب کو ایک ایک کھجور کے درخت پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو فرعون تو دھمکیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، دیکھو تم مجھے بات میری مان لو، مجھے رب مان لو، ورنہ تمہیں پتہ چلے گا کہ کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے، موسیٰ کا رب یا میں، کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا عذاب یا میرا عذاب۔ اب اتنی شدید دھمکیاں، اس کے جواب میں جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، کہہ رہا ہے ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، یہ جو ہمارے پاس واضح دلائل آ گئے ہیں، ان دلائل کی روشنی میں ہم جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اے فرعون ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، اب ہم اس عہد سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ جو ہم نے عہد کیا ہے، یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم اب اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اس مبارک کلمے کی کثرت کی تاکید احادیث مبارکہ میں کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، کس طرح سے؟ اس کلمے کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا کہ ہم کثرت سے کلمہ پڑھا کریں روزانہ، اب کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کثرت کے مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں، سب سے اعلیٰ تو یہ ہے کہ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھا جائے، تسبیح لے کر 11 تسبیح، کسی وجہ سے اس پہ عمل نہ ہو سکتا ہو تو کم کرتے جائیں، 1100 کی جگہ 200 کم کرتے جائیں، 900 کر لیں، 700 کر لیں، 500 کر لیں، 300 کر لیں، اور آخری بات یہ ہے کہ کم سے کم 100 مرتبہ تو روزانہ پڑھیں، 100 مرتبہ تسبیح لے کر ایک تسبیح روزانہ کلمہ طیبہ کی لازمی طور پر پڑھی جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس نسخے پر عمل کرو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان تازہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز ہم نفس اور شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت سی سنتے ہیں، لیکن عمل کا جب وقت آتا ہے تو ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو بات سنی جائے، نیت کی جائے کہ میں اس نیت سے سن رہا ہوں کہ میں اس پر عمل کروں گا، اور جب عمل کی نیت سے آدمی سنے گا تو انشاءاللہ العزیز عمل کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ تمام انبیاء سابقین کا کلمہ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ میاں سے باتیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ درخواست پیش کی کہ یا اللہ میاں آپ مجھے ایسا کوئی کلمہ بتلا دیجئے کہ اس کلمے کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں، آپ کا ذکر کیا کروں۔ جواب آیا کہ موسیٰ یہی کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے یا اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، جو ساری مخلوق پڑھ رہی وہی اگر میں بھی پڑھوں تو بات کیا ہوئی، مجھے کوئی اور الگ سی چیز بتلا دیجیے آپ۔
اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ دیکھو ساتوں زمین و آسمان، 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمانیں ہیں، اور ان کے اندر دنیا جہان کی چیزیں ہیں، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ترازو کے کلمہ طیبہ لکھ کر ترازو کے پلڑے میں رکھ دو۔ تو جس میں کلمہ طیبہ لکھ کر جس پرچے پر ترازو کے وہ جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہوگا، 7 زمین و آسمان اور اس میں کائنات میں جتنی چیزیں ان سب کا وزن کم ہوگا۔ تو ذکر و اذکار تو ہمیں بہت سارے بتائے گئے ہیں، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کہلاتے ہیں تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر۔ تو ان سب کا ذکر و اذکار ہمیں بتائے گئے ان سب کے، لیکن تمام ذکر و اذکار میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لہذا جو افضل الذکر ہے اس کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کے مفہوم کی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کے اندر وہ صفات سوچنا، قبول کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب عقل سے پیدل کوئی شخص اعتراض کرے کہ ارے بھائی یہ کیسی بات ہے، کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اور قرآن کریم میں تذکرہ ہے جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی بتلائی ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے، انسان سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ اب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اور بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، تو بندے کو سمیع و بصیر کہنا گویا یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بندے کی سماعت اور بندے کی بصارت میں اور اللہ کی سماعت و بصارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کی ہر بات سنتا ہے، اور ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کی ہر بات اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور انسان اور اللہ تعالیٰ جو کے علم میں جو چیزیں 7 زمین کی 7 تہوں کے نیچے، 7 آسمانوں میں یا اس سے اوپر پہاڑوں میں، غاروں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، غرض ہر جگہ اس کے دائرہ سماعت و بصارت میں ہے۔ ہر جگہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، جبکہ انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ انسان تو صرف اتنا دیکھ لیتا ہے جتنے دیکھنے کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اتنا سن لیتا ہے جتنا سننے کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اس کے علاوہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، منحصر ہے اس کی سماعت، اس کی بصارت ایک خاص دائرے کے اندر، بس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بھائی ہمارا تو حال یہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص، ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص ہماری بات سن رہا ہے، لیکن پتہ ہی چلا کہ وہ سن نہیں رہا، اس کا ذہن تو کہیں اور ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، لیکن ذہن کہیں اور کھویا ہوا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہنے والے نے کیا کہا۔ اور بسا اوقات اس کے تجربے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام نماز پڑھا رہا ہے، عام مقتدیوں کو تو چھوڑ دیجئے، چھوٹی صورتیں اگر پڑھی مقتدیوں کو یاد ہیں تب تو تمام مقتدیوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے حافظ موجود ہے، ایک حافظ یا ایک سے زیادہ حفاظ موجود ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت امام صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کون سے پارے کی، کون سی سورت کا کون سا رکوع، کون سی آیات پڑھ رہے ہیں۔ امام کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے انہوں نے سن تو لی، اب سلام پھیرنے کے بعد ان سے پوچھیں کہ آج امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی، کہاں سے پڑھی تھی، تو عوام یہ جو خواص ہیں، حفاظ اور علماء حضرات، یہ بھی نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ ذہن حاضر نہیں۔ تو ذہن کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات میں نے کہا کہ سامنے والا بیٹھا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، پتہ چلا آپ بیٹھے تو یہاں ہیں لیکن کھوئے ہوئے کہیں اور ہیں، ذہن آپ کا کہیں اور ہے۔
ایک اور چیز یہ ہے کہ انسانی مزاج پر حالات کے اثرات ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس پر دھوپ کا بھی اثر ہوتا ہے، سائے کا بھی اثر ہوتا ہے. بارش ہو رہی ہو تو اس کے اثرات بھی انسان قبول کرتا ہے. بہار، خزاں، ہوا اگر تیز چلنے لگے تو بھی انسان پریشان، اور اگر ہوا بند ہو جائے تو بھی انسان پریشان. حبس کی کیفیت ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کے مزاج پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس کے برعکس ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اعمال حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں. انسان کے اعمال سے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. انسان کے اعمال اگر درست ہوں تو سارا ماحول درست ہو جاتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوں تو چاروں طرف بگاڑ ہی بگاڑ نظر آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ شامت اعمال ماں ہے. یہ ہماری شامت اعمال، ہمارے اعمال کی نحوست ہے. اور یہ بات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ بتلائی ہے. پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا ہے، امم سابقہ کے حالات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. کیوں بیان کیے ہیں؟ کیا قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو فلاں قوموں پر فلاں عذاب نازل ہوا. اس کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فلاں قوم پر جو عذاب نازل ہوا فلاں غلطی کی وجہ سے ہوا، لہذا خبردار ہو جاؤ اور تم یہ غلطی نہ کرنا. قوم شعیب، اس پر عذاب نازل ہوا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈنڈی مارتے تھے، کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے کم تولنے کا، کم ناپنے کا، تو ایک عام ذہن اس کو سوچتا ہے یہاں تک کہ اچھا اس کا تعلق تو تاجروں سے ہے کہ تاجر نے کم تولا، تولنے کی چیزیں تول کر دینی تھی. کپڑا ناپنا تھا، ناپنے کی چیز اس میں کم ناپا، بس ہم تو اس سے مستثنا ہیں. ہم تو بھائی ملازم پیشہ ہیں. بھائی آپ ملازم پیشہ ہوں، آپ زراعت پیشہ ہوں، آپ صنعت آپ کا پیشہ ہو، دنیا جہان کے جتنے پیشے ہیں ہر پیشے کے اندر یہ بات لاگو ہوگی. ہر پیشے کے اندر اس بات کے خانے موجود ہیں. خانے کہہ لیجیے، کھاتے موجود ہیں کہ اس میں آپ ڈنڈی مار سکتے ہیں اور مار رہے ہیں. ہم اور آپ یہی کر رہے ہیں. ہر شخص اس انتظار میں کہ مجھے ذرا موقع تو ملے. جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ہاتھ صاف کرتا ہے، ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جو پچھلی قوموں نے کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا. کس لیے؟ مجھے اور آپ کو خبردار کرنے کے لیے. قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم ہود ہے. ایسی قومیں ہیں کہ ان کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے من اشد منا قوہ. ارے بھائی ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہے؟ تم سمجھتے ہو ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں؟ ارے بھائی ایک وہ ہستی بھی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ ذرا سوچئے، قوم نوح کو اگر ڈبویا گیا ہے، قوم عاد پر ہوا کا عذاب نازل ہوا. کس طرح سے؟ ہوا نے انہیں اٹھا کر اوپر تک اٹھاتی تھی اور نیچے زمین پر پٹک دیتی تھی. اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ عام انسانوں کے جو قد ہیں اتنے قد نہیں ہوتے تھے، موٹے تازے اور اونچے، ایسا لگتا تھا کھجور کا درخت ہے. اتنے لمبے اور کھجور کے درخت جتنا ان کا قد، ان کو ہوا اٹھا کر آسمان اوپر تک اٹھا رہی اور پھر نیچے پھینک دیا گیا. ان کا حال کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ان کا حال یہ ہوا کہ جیسے کھجور کے، کہنا چاہیے کٹے ہوئے درخت ہیں، کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو زمین پر گرے ہوئے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ لکڑی ہے جسے دیمک چاٹ گئی ہے. کہاں گئے ان کے وہ دعوے؟ اپنے متعلق کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم سمود کا حال دیکھ لیجئے. پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محلات بناتے تھے. ایک تو ہوتا ہے کہ محل تعمیر کرنا
جی مٹی گارے سے سیمنٹ سے اینٹیں رکھ کے نہیں، پہاڑوں کی کٹنگ کرتے تھے، اور ایسی کٹنگ کرتے تھے، ایسے بہترین قسم کے شاہی محلات تیار ہوتے تھے کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہوتی تھی جس پر ان کو بڑا ناز تھا کہ آج کل جسے کہا جاتا ہے بم پروف، کہ صاحب زلزلہ آ جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، یہ ہم نے جو محل تیار کیے ہیں یہ تراشے ہیں ہم نے، ان پر زلزلہ وغیرہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، وہ جو ہے پہاڑوں سے تلاشا کرتے تھے مکانات، اور مکانات تلاش کر کے اعلیٰ ترین قسم کے مکان بناتے تھے، اور اس پر انہیں بڑا ناز تھا۔ ایک وقت آیا اللہ کا عذاب جب ان پر آیا تو اپنے آپ کو اتنا ہنرمند سمجھنے والوں کا حال کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ ان کے لیے کافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور عذاب کے طور پر جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ نکالی، سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ قرآن کریم نے ان سب کا حال بیان کیا، تمام قوموں کا، اور کہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ہے ان کے گناہوں کے سبب۔ ذرا غور کیجئے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے، مختلف قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس قوم کا یہ حشر ہوا، اس قوم کا یہ حشر ہوا، اس قوم کا یہ حشر ہوا، کیوں؟ ان کے گناہوں کے سبب۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے جرم کی بنا پر پکڑا۔ معلوم ہوا کہ آندھی ہو، طوفان ہو، بگولا ہو، زلزلہ ہو، طاعون ہو، مختلف قسم کی یہ جو بیماریاں ہیں، وبائی امراض جو کہلاتے ہیں، زمانہ قریب میں یہ کرونا کا عذاب ہم پر مسلط ہوا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شامت اعمال ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ الحاد اور بے دینی کے سیلاب کو روکنے کے لیے چند لوگ لگے ہوئے ہیں، چند لوگ ہیں جو دین کی طرف مائل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بے دینی کا اور خدا کے انکار کا جو سیلاب آ رہا ہے اس کو ہم روک لیں، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ اس مملکت خداداد پاکستان کے متعلق کسی شخص نے بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ یہاں کا حال کافی عرصہ پہلے کسی نے بیان کر دیا تھا، کہنے والا کہہ رہا ہے چاروں طرف میخانے ہوں گے، چاروں طرف میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ یہ مذہب کے دیوانے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، کفر اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ لوگوں کو دین سے بیزار کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، کسی نے مکتب سنبھالا ہوا ہے، کسی نے مسجد سنبھالی ہوئی ہے، کوئی مدرسے میں لگا ہوا ہے، کوئی خانقاہ میں لگا ہوا ہے، اور کچھ لوگ تبلیغی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے لیے راستے کھلے ہیں، ہمارا امتحان ہے، ہم کس طرف جاتے ہیں، کس کا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنے لیے کس چیز کا ہم سودا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کہنا چاہیے کھلی چھوٹ ہے، ہم سودا کرنا چاہیں جنت کا سودا بھی کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ جہنم کو بھی ہم اپنے لیے واجب کروا سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں یا نہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یا نہیں، ہم اللہ کا دین خود اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں یا نہیں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہم کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم ایسے ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنا اپنا امتحان لینا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، جنت کا سودا کر رہے ہیں یا جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی اللہ تعالی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی، مولانا رضوان اللہ صاحب انشاءاللہ العزیز نکاح پڑھائیں گے۔ نمازی حضرات سے دعائے خیر میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ 5 سال کے بچوں کے لیے 28 فروری کو گھر گھر جو ہے پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات اس سلسلے میں توجہ کر سکتے ہیں۔
شاہ نواز خان صاحب کا آپریشن ہوا ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں، خدا کرے کہ آپریشن کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ سمیع اللہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل پر وہ سوار تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے مؤذن رضوان صاحب، ڈاکٹر تسکین خان صاحب، ابراہیم صاحب، شفیق صاحب اور ان کی اہلیہ، عمران صاحب، ایک چھوٹی بچی ارشد صاحب کی والدہ، وسیع صاحب کی اہلیہ، حافظ نعمان راشد صاحب، کامران صاحب کے بچے، شفیع الرحمان صاحب اور نیاز صاحب کی صاحبزادی۔ اس کے علاوہ اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ شوکت صاحب کے والد صاحب اور ابراہیم صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए, आपस में मिल मिलकर खड़े हुए. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا كريم.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين. الہ العالمین، اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اکابر اور ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ اپنا پکا اور سچا تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی خوف اور خشیت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان اور سہل فرما. اے اللہ استقامت فی الدین نصیب فرما. اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان سب کو دور فرما. اے اللہ بدعات رسومات خرافات سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہر قسم کی محرومی سے یا اللہ بدبختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں دین کی خدمت کرنے والے جہاں بھی گئی دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ کو پسند ہے. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما. یا اللہ صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اتفاق نصیب فرما. اے اللہ دشمنان جن کے شر سے ان کی بھی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں بالخصوص جناب سمیع اللہ صاحب کا جو موٹر سائیکل حادثے میں جو ہے پاؤں کی ہڈیاں فریکچر ہوئی ہے، آپریشن ہے، خصوصی دعا فرمائیں. اس کے علاوہ جناب شہابان نواز خان صاحب، یحییٰ صاحب، کمال صاحب کی اہلیہ ڈاکٹر تسکین محمد صاحب، حافظ نعمان صاحب. اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان جس حوالے سے پریشان ہیں سب کی پریشانی کو اپنے خزانہ غیب سے دور فرما. اے اللہ یا اللہ حرمین کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ جو دل کے اندر حرمین کی حاضری کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما. اے اللہ بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما، پوری امت کی پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہماری دنیا کی، آخرت کی، موت کے وقت کی، حشر کی، اے اللہ جنت تک جانے کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.